اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 14واں باب شروع ہوتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد انطاکیہ کی رایا اور وہاں کا حاکم اپنی فوج سمیت شہر سے نکل کر جنوب کی طرف بھاگا۔ امیر طرابلس ریمند اور اس کا لڑکا اور قاسم جسے ریمند نے حراست میں لے رکھا تھا انہی بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ اتابک کی فوج نے ان کا تعاقب نہیں کیا، اس لیے ان لوگوں نے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک گاؤں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ شام کا وقت تھا۔ قاسم اسی گاؤں میں ایک جھونپڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابن ریمند نے اپنے باپ سے کہہ سن کر اس کی جان بخشی کا حکم اور گھر سے باہر نکل کر چلنے پھرنے کی اجازت تو لے لی تھی، مگر ریمند نے قاسم کا انطاکیہ کو واپس جانا منظور نہیں تھا۔ کہنے لگا، جو شخص لڑنے میں ایسا کمال رکھتا ہو اسے دشمن کے پاس بھیج دینا عقل کی بات نہیں۔ یہ گاؤں ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ پہاڑی کے نیچے ایک ندی بہتی تھی۔ اس کے کناروں پر کھجوروں کے درخت اور جھاڑیاں کثرت سے تھی۔ گاؤں سے مغرب کی جانب سمندر آفتاب کی آخری چھاؤں میں چمکتا نظر آ رہا تھا۔ قاسم نے اس سے پہلے سمندر نہیں دیکھا تھا۔ جنوب کی طرف لبنان کا سلسلہ تھا جس میں حشیشیوں کے قلعے اور حصار جا بجا موجود تھے۔ قاسم جھونپڑی سے باہر نکلا اور ایک جگہ زمین پر بیٹھ کر سمندر اور دور کے پہاڑوں کی کیفیت دیکھنے لگا۔ اتنے میں ایک عورت اس کی طرف نظر آئی۔ منہ پر نقاب ڈالے تھی اور کندھے پر پانی بھرنے کے لیے مٹی کی ایک ابریک تھی۔ سامنے آتے ہی چلتے چلتے رکی اور جلدی سے قاسم کے پاس آن بیٹھی۔ قاسم کو بہت تعجب ہوا۔ بیٹھتے ہی اس نے منہ پر سے نقاب ہٹا دی۔ قاسم کو اور بھی حیرت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو یہ پری تھی۔ کہنے لگی، یہاں کوئی غیر تو ہے نہیں، پھر نقاب کی کیا ضرورت ہے؟ قاسم نے اس کے پھول سے چہرے اور جوانی کے ڈھیل ڈول کو دیکھا جو کپڑوں میں چھپائے کب چھپتا تھا، مگر جیسی نازک اندام وہ پہلے معلوم ہوئی تھی وہ بات اب نظر نہ آئی۔ عزم و استقلال صورت پر البتہ وہی تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حرم سرا کی اونچی کھڑکی سے چٹان پر اترنا کب ممکن تھا؟ مگر آنکھوں میں جو اثر پہلے تھا اب وہ قاسم کو محسوس نہ ہوا۔ پہلے وہ شرمیلی تھی اور اب ان میں دیدہ دلیری تھی۔ شکل و صورت میں کوئی تبدیلی ہرگز ایسی نہ تھی کہ اس کی دل فریبی میں کمی ہو جاتی، مگر وحشت میں رات کے وقت اسے دیکھتے ہی جو لہر عشق و محبت کی یک بیک اٹھی تھی اب دل میں اس کا پتہ بھی نہ تھا۔ غرض جو کچھ بدلا تھا، آگ کا ایک شعلہ کبھی بھڑکا ضرور تھا مگر جلدی سے بجھ گیا تھا۔ سر میں ایک سود اٹھا ضرور تھا مگر کسی نے اسے دور کر کے خود دل سے ایسا گھر کر لیا کہ مرتے دم تک نکلتا نظر نہ آتا تھا۔ پری کہنے لگی، میری بیگم نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، وہ آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتی ہے۔ قاسم سمندر کی طرف دیکھنے لگا اور آہستہ سے بولا، کیا ان دونوں کا بیاہ ہونے والا ہے؟ پری، کبھی نہ کبھی تو ہونا ضرور ہے۔ مجھے تو یہ تعجب ہے کہ تم نے اس کے باپ کو کیوں نہ مار ڈالا؟ قاسم، میرا کام بیٹے کو قتل کرنا تھا، باپ سے کچھ مطلب نہ تھا۔ اتنا کہہ کر قاسم ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پری کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا اور کہنے لگی، مگر بیٹے کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ قاسم کے دل سے یہ خیال بالکل نکل چکا تھا کہ اس نوجوان کو کسی طرح کا ضرر پہنچائے، کیونکہ وہ اس سے تیغ آزمائی کر چکا تھا اور یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بڑا جوان مرد اور شریف ہے۔ یہ خیال بھی تھا کہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچا تو تھور فریدہ کو صدمہ ہوگا۔ قاسم کی رگوں میں جو خون دوڑتا تھا اس میں رقیب کی آمیزش مطلق نہ تھی، تلخیاں ضرور شامل تھیں، لیکن اور تمام کدورتوں سے وہ پاک تھا۔ مگر اس مصیبت کو کیا کرتا کہ اس کمبخت پہاڑ والے شیخ کی عطائیت کی قسم کھا چکا تھا اور اس کا حکم تھا کہ اس نوجوان کو قتل کیا جائے۔ پری کا یہ جملہ کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے قاسم کو ناگوار گزرا، کیونکہ اس جملے سے جس بات کو وہ ناممکن سمجھتی تھی اس کو ممکن ثابت کرنے کے لیے قتل کے ارادے کو پھر تحریک ہوئی تھی۔ قاسم نے کسی قدر تیز ہو کر پوچھا، کیوں؟ میں اسے قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ مگر اندر سے دل یہی کہتا تھا کہ بھلا اس نوجوان کی جان لینی تم سے کب ممکن ہے؟ اب پری نے اس طرح جیسے کوئی کسی غصیر بچے کو میٹھی میٹھی باتوں سے مناتا ہو آہستہ سے کہا، نہیں، تمہارا جی کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی جان لو؟ ہاں، تھور فریدہ نے ایک بات اور بھی کہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ تھور فریدہ کا نام، اور جب یہ چپ اس تحریک میں زور پیدا کرنے کے لیے تھی کہ قاسم ریمند کے بیٹے کو قتل نہ کرے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، ہاں، وہ بات یہ کہلوا بھیجوائی ہے کہ امیر ریمند اس بات پر بڑا خار کھائے بیٹھا ہے کہ تم نے اس کے لڑکے کو لڑائی میں ہرا دیا۔
اس لیے آج رات کو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ قتل خفیہ طور سے ہوگا کیونکہ نصرانی شہسوار جس قدر یہاں موجود ہیں وہ تمہاری اس بات کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ اس نوجوان کو لڑائی میں ہرا دینے پر بھی تم نے اسے جیتا چھوڑ دیا۔ جب تم نے اس کی جان نہیں لی تو پھر تمہاری بھی جان کوئی دوسرا نہ لے گا، مگر تم جانتے ہو کہ اس ریمند کا نام شیطان ہے اور حقیقت میں پورا شیطان ہے۔ اب تو فریدہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ تم سے ملوں اور مل کر جس طرح بن پڑے تمہاری جان بچاؤں۔ دیکھو یہ ابریق لے کر نکلی ہوں، گویا ندی سے پانی لینے جا رہی ہوں۔ بس اب تمہاری جان بچنے کی صورت یہی ہے کہ اٹھو اور میرے ساتھ ندی کی طرف چلو۔ میں ساتھ ہوں گی تو کوئی یہ نہ جانے گا کہ تم یہاں سے بھاگ رہے ہو۔ آؤ جدھر ندی بہتی گئی ہے ادھر چلیں اور وہاں سے جھاڑیوں کی اوٹ تھوڑی دیر میں اس گاؤں سے دور نکل جائیں گے جب تک رات بھی ہو جائے گی، اور پھر میں انطاکیہ کا راستہ بتاتی ہوئی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ انطاکیہ پہنچ کر پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ جگہ تو تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے۔ قاسم پری کی اس گفتگو کو حیرت سے سنتا رہا۔ بدگمانی اس کی طبیعت میں تھی نہیں، دل کا بالکل صاف تھا۔ پری نے جو کچھ کہا اسے سچ جانا رہا۔ اپنی جان کا خطرہ تو وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ خطرے میں ہے تو ہونے دو، طبیعت اب تھک گئی ہے، آگے کی ٹوہ کون کرے؟ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو رہے گا۔ اپنے مرنے کا غم اگر کچھ ہوگا تو صرف اتنا کہ بغداد میں ماں باپ کا گھر ماتم کدا ہو جائے گا۔ پری قاسم کی صورت غور سے دیکھی جاتی تھی، نظر میں وہ پہلی سی ہی سختی نہ تھی بلکہ نگاہیں قاسم سے اس طرح فریاد کر رہی تھی جس طرح پہلے ایک مرتبہ بہشت میں فریاد کر چکی تھی۔ قاسم نے جواب دیا، جس طرح تم کہتی ہو اس طرح میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ عیسائی سب میرا اعتبار کرتے ہیں، علاوہ اس کے کہ اس طرح جانے میں تمہاری بدنامی ہوگی۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ جس کی تم خادم ہو اس کی خدمت میں برابر حاضر رہو۔ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تمہاری آقا کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے اور تم اس کے ساتھ رہو۔ اس کے لیے بھی کوئی تدبیر سوچی ہے؟ وہ کہاں جائے گی؟ پری وہ تو ریمند کے لڑکے سے اپنا بیاہ کرے گی۔ قاسم کو تھور فریدہ کا کہنا یاد آیا، پری سے کہنے لگا، امیر ریمند یہ بیاہ ہرگز نہ ہونے دے گا۔ پری بے شک جب تک وہ جیتا ہے اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے کچھ کہنے کو تھی مگر رک گئی۔ قاسم مطلب سمجھ گیا۔ اتنے میں پری نے اپنا ہاتھ قاسم کی طرف بڑھایا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے، چپکے سے کہنے لگی، قاسم کیا بہشت کو بھول ہی گئے؟ وہاں تو تم ایسے سنگ دل نہ تھے، میں تو سمجھتی تھی کہ تم کو، مگر اس وقت تو کچھ اور ہی باتیں سامنے ہیں۔ وہ تو اب ہر طرح سے پناہ میں ہے۔ کوئی دن جاتا ہے کہ امیر کے لڑکے اسے اپنا بیاہ رچائے گی، اس کی طرف سے اب کا ہے کا فکر ہے۔ پری کا ہاتھ قاسم تک پہنچا، اپنا سر اس کے بازو پر رکھ دیا، آنکھیں منتیں کرنے لگی، سینہ کبھی ابھرا کبھی پست ہوا اور اب اس کے نازک جسم کی لطیف گرمی قاسم تک پہنچنے لگی تاکہ حلاوت حد سے گزر جائے۔ قاسم کو پری پر بے انتہا رحم آیا، تسلی و تشفی کی باتیں کہنی شروع کی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے کہا، مجھے بھول جاؤ، دل سے بالکل مٹا دو، اپنا خوش رہنے کا سامان کہیں اور ڈھونڈو جو بندہ، لیکن مجھے معاف رکھو۔ میرا بیاہ تو برے باغوں سے ہو چکا ہے، اپنی تقدیر میں تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں اترا۔ قاسم نے جس وقت یہ جملے کہے تو خیال ہوا دل جن باتوں کی مدت سے چپکے چپکے کہا کرتا تھا مگر وہ صاف نہ سنائی دیتی تھی، آج زبان کس بے تکلفی سے انہیں ادا کر رہی ہے۔ پری ایسے باتیں کیوں منہ سے نکالتے ہو؟ اگر ہم دونوں بھاگ چلیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا، لیکن اگر انکار کرے تو نہیں، خدا کے لیے انکار نہ کرنا۔ بس اب اٹھو چلو۔ یہ کہہ کر نازک نازک ہاتھوں سے قاسم کا بازو پکڑ کر کھینچا اور کہا، پیارے بس چلو، یہاں سے بھاگ چلیں۔ قاسم تقدیر سے کون بھاگ سکتا ہے؟ پری دل مضبوط ہو تو تقدیر بھی اپنے بس کی ہو جاتی ہے۔ قاسم نہیں، تقدیر سے بھاگنا کمزوروں کا کام ہے۔ پری رو کر کہنے لگی، قاسم قاسم کیوں اپنی جان گنواتے ہو؟ بہشت کو کیوں بھول گئے؟ یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکی تھی، اس وقت پاس و حرمان سے پھر کہا اور اب یکا یک اس کی آواز نرم اور عالم بے خودی کی سی ہو گئی۔ قاسم کا دل رحم سے موم ہو گیا تھا مگر پھر بھی جی کڑا کر کہنے لگا، بہشت تو نہیں، دوزخ البتہ یاد ہے۔ پری نے ایک آہ کھینچ کر کہا، نہیں وہ دوزخ نہ تھی، آؤ چلو، میں بہشت میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر ساری زندگی بہشت ہی بہشت نظر آئے گی۔ قاسم ہنسا اور کہنے لگا، میری زندگی میں بہشت کہاں؟ کسی شاعر نے کہا ہے، اگر مصیبتوں نے کسی کا روشن چہرہ تاریک کر دیا ہے تو اپنی زندگی بھی دوزخ ہو گئی ہے، اور اگر وہی چہرہ خوش و بشاش ہے تو اپنی زندگی کو دوزخ نہ رہے مگر وہ جنت بھی نہیں ہو سکتی۔ پری نے قاسم پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنا کلیجہ پکڑ لیا، آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ ابریق سنبھال کر اٹھی، 2 قدم چل کر مڑی اور غصہ ٹھنڈا کر کے کہنے لگی، تو تم انطاکیہ نہیں چلو گے؟ قاسم نے سر ہلا دیا۔ پری منہ پر نقاب ڈال کر آگے بڑھی، پہاڑی سے آہستہ آہستہ نیچے اتر کر
جدھر سورج ڈوب رہا تھا ادھر چلنے لگی، یہاں تک کہ ندی کے کنارے جہاں کھجور کے درخت اور جھاڑیاں تھیں پہنچی، پھر جدھر سے ندی بہہ کر آتی تھی ادھر قدم بڑھائے۔ ندی کے کنارے میंہ برسنے پر مویشی کے چلنے سے جو گڑھے پڑ کر اب سخت ہو گئے تھے ان میں پاؤں پڑ کر زخمی ہوئے، جھاڑیوں کے کانٹوں میں الجھ کر کپڑے کہیں کہیں سے پھٹ گئے۔ آخرکار اسی حال میں چلتے چلتے ایک جگہ جہاں جھاڑیاں بہت گھنی تھی پہنچی، جہاں تک لوگ ندی سے پانی بھرنے آیا کرتے تھے وہاں سے یہ جگہ بہت دور تھی۔ کندھے سے ابریک نیچے رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی، نقاب چہرے سے ہٹا دی اور اب رونا شروع کیا۔ اتنا روئی کہ ہچکی بندھ گئی۔ بڑی دیر تک یہی حال رہا، رونا کسی طرح بند نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا اور آسمان پر شفیق پھولی۔ تب یک بارگی ڈر کر اٹھی، کسی کی آواز یہ کہتی سنائی دی، مائی کچھ خیرات کرتی جا۔ مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ جھاڑیوں میں سے کوئی اسے جھانک رہا ہے، اور اب سے نہیں بڑی دیر سے جھانک رہا تھا، اور اس لیے کہ اس کا رونا بھی خوب سنتا رہا ہوگا۔ گھاس پر کسی قسم کی آہٹ تک سنائی نہ دی تھی، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر سے یہاں چھپا بیٹھا تھا، اور اب یہ آدمی جھاڑی میں سے نکل کر ندی کے کنارے آیا۔ پری کی رہی سہی جان اور جاتی رہی۔ ایک دبلا سوکھا فقیر ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا اور بہت آہستگی میں کہا، مائی ڈر نہیں، میں تیرا دین ایک ہے، تو کیوں اس طرح رو رہی تھی؟ مجھ سے کہہ، ہم اللہ والے لوگ ہیں، بیسیوں کرامتیں جانتے ہیں۔ پری پیت کی ماتی تو ہو رہی تھی، قاسم کی باتوں نے اور بھی دل کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ تھور فریدہ سے اس کی بہت محبت تھی، لیکن قاسم سے دل اٹکنے کا حال اس سے بھی کہہ نہ سکتی تھی، مگر چاہتی یہی تھی کہ اس حالت بے قراری میں کس طرح تسکین نصیب ہو۔ فقیر کے کہنے سے ٹھہر گئی اور منہ پر نقاب ڈال کر بولی، ہم عورتوں کے آزار کا باعث تو ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے۔ فقیر نے کہا، سچ ہے، تم لوگوں کا باعث آزار سوائے کسی مرد کے اور کون ہو سکتا ہے؟ بے وفائی، کسی کا دل لے کر خود کسی کو اور دل دے دینا، یہی شکایتیں ہیں جو بالعموم عورتوں کو مردوں سے ہوا کرتی ہیں۔ اتنا سن کر پری نے پھر رونا شروع کر دیا۔ فقیر نے پھر دلاسے دے کر کہا، مائی جو کچھ تجھ پر بیتی ہے مجھ سے کہہ تو شاید میں تیرے درد کی دوا کر سکوں۔ پری نے روتے روتے کہا، وہ مسلمان ہے، پھر بھی ایک عیسائی پر جان دینے لگا ہے، اس کا کیا تصور؟ سارا قصور اس گوری صورت اور سنہری بالوں کا ہے۔ اتنا سنتے ہی فقیر کا ماتھا ٹھنکا اور وہ ایک عجیب نگاہ سے پری کو دیکھ کر بولا، یہ بڑی ناروا بات ہے، وہ گوری صورت کوئی سحرا ہوگی، اس کے سحر سے اس مرد کو ضرور بچانا چاہیے۔ گھبرا نہیں، تیرا عشق پھر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ چند باتیں مجھے اور بتا دے، انہیں جانے بغیر میں تیرا دکھ دور نہیں کر سکتا۔ کیا وہ گوری صورت کہیں آس پاس یہیں موجود ہے؟ پری، ہاں، اسی گاؤں میں تو ٹھہری ہے، نصرانیوں کے ساتھ ہے جو انطاکیہ سے بھاگ کر آئے ہیں۔ فقیر، اگر یہاں اور اس عورت کو غائب کر دیا جائے تو پھر تو تیری بات بن جائے گی۔ پری، ہاں، پھر تو وہ میرا ہو جائے گا۔ فقیر، بات یہ ہے کہ وہ گوری عورت جادوگرنی ہے، اور تو جس پر جان دیتی ہے اس پر اس عورت نے جادو کر دیا ہے۔ ہمیں جادو اتارنا خوب آتا ہے، لیکن پہلے اس کا نام معلوم ہونا چاہیے، اور ایک مرتبہ اس کی صورت بھی دیکھنی ضروری ہے۔ پری نے جواب دیا، اس کا نام تھور فریدہ ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اب جنوب کی طرف بیت المقدس جانے والی ہے، شاید کل جائے یا پرسوں، ٹھیک نہیں کہہ سکتی۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے، اس کی ماں بلکہ ملکہ ملیسندی کے پاس وہ حاضر ہوگی، اور اتنا اور بتائے دیتی ہوں کہ اس کا رنگ ایسا گورا ہے کہ کیا کسی کا ہوگا، اس کے بال ایسے ہیں جیسے سونا بکھر گیا ہو، اور اس کی آنکھوں کا رنگ ایسا سمجھو جیسے صبح کے وقت آسمان کی آبی رنگت ہوتی ہے، مگر مجھے اس سے بہت محبت ہے، وہ ہمیشہ میرے حال پر مہربان رہی ہے، تم اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ فقیر ہنسا اور اس کی ہنسی بڑی منحوس تھی، پھر کہنے لگا، نہیں، خاطر جمع رکھو، اسے کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچے گا۔ اگر میں اسے ایک دفعہ دیکھ لوں اور جان لوں کہ یہی ہے تو پھر اس کے جادو کا جواب کر دوں گا، مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی انطاکیہ کے حاکم کے ساتھ بہت سے نصرانی امیر اور رئیس اور بڑی بڑی بیگمات ہیں، اتنے مجمع میں خاص کر عورت کو پہچان لینا بڑا دشوار ہوگا۔ پری، اس میں کیا مشکل ہے؟ سنو، تمہیں ایک بید بتائے دیتی ہوں۔ تھور فریدہ امیر طرابلس کے ساتھ ہے، اور شیطان امیر کو اس سے سخت نفرت ہے۔ نفرت یوں ہے کہ وہ بن باپ کی بیٹی ہے، نہ روپیہ ہے نہ جہیز، اس کا باپ عرفہ کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ امیر کو تو اس سے نفرت ہے، مگر بیٹے نے قسم کھا رکھی ہے کہ بیاہ کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ باپ چاہتا ہے کہ کسی بڑی امیرزادی سے ہو جو بہت سا مال متا ساتھ لائے۔ اچھا، تو آج رات کو انطاکیہ کا حاکم چپکے سے انطاکیہ کو پھر روانہ ہونے والا ہے، تاکہ شہر کے دروازوں پر اپنی فوج بٹھا کر صبح ہوتے ہی حملہ کر کے شہر میں گھس پڑے اور اتابک کی فوج کو غارت کر کے پھر شہر پر قبضہ کر لے۔ اب اس شیطان امیر طرابلس نے یہ ترکیب کی ہے کہ اپنے لڑکے کو اس حاکم کے ساتھ انطاکیہ کے مہم پر بیچ رہا ہے، اور لڑکے سے یہ کہا ہے کہ یہ مہم سر کر لی تو بڑا نام ہوگا، لیکن اصلی مطلب یہ ہے کہ تھور فریدہ اور یہ لڑکا پاس نہ رہیں، اور شیطان امیر اب خود طرابلس جانے کو ہے، اور تھور فریدہ کو اپنے ساتھ لیے جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس کو ملکہ ملیسندی کے پاس بھیج دے گا۔
انطاکیہ پر حملہ کرنے کی خبر میں نے تھور فریدا کے منہ سے سنی ہے، اس سے اور سب باتیں نکال کر سمجھنی کیا مشکل ہے۔ فقیر تھوڑی دیر فکر میں رہا، پھر کہنے لگا، میں نے ایک بات سوچی ہے، یہ نصرانی مجھ فقیر کو تو کیا ستائیں گے، جب تم طرابلس پہنچو گی تو میں کہیں سڑک کے کنارے بیٹھا یا گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں گا، مگر جب کبھی وہ عورت باہر نکلے تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا اور ایک چھوٹا سا رومال اپنے سر پر ہرے رنگ کا باندھ لیا کرنا۔ پری نے کہا، یہ تو میں سب کر لوں گی، وہ میری مالک ٹھہری، میں اس سے کب جدا ہوتی ہوں، لیکن اس بات کی قسم کھاؤ کہ تم اس کو کسی طرح کا نقصان تو نہ پہنچاؤ گے۔ فقیر، میں قسم کھاتا ہوں کہ کسی طرح کا نقصان یا ضرر نہ پہنچاؤں گا، صرف جادو جو اس نے کر دیا ہے اسے اتار دوں گا، اور پھر جس سے تم عشق کو عشق ہے وہ اس عورت کا عاشق نہ رہے گا بلکہ تم پر جان دینے لگے گا، اور اس نصرانی عورت کا نکاح امیر طرابلس کے لڑکے سے ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر فقیر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ پری ندی کے کنارے کنارے الٹے قدم گاؤں کو چلی، جھاڑیوں میں وہ فقیر پھر کہیں نظر نہ آیا۔ نظر کہاں سے آتا، وہ تو شمال کی طرف اب تک کہیں کا کہیں پہنچا تھا اور ہنس ہنس کر دل میں کہتا جاتا تھا، اس ریمند شیطان کا لڑکا کل صبح ہی جہنم واصل کر دیا جائے گا، اور پھر اس فرنگن کو اڑا کر آشیانہ عقاب میں پہنچا دوں گا، اور اس دو گنا کارگزاری سے شیخ الجبل کو نہایت اطمینان ہوگا۔ فقیر نے رستہ میں کہیں دم نہ لیا، شمال کی سمت میں انطاکیہ پہنچنے کے قصد سے برابر چلتا رہا۔ یہاں پر 14واں باب ختم ہو جاتا ہے اور 15واں باب شروع ہوتا ہے۔ آفتاب غروب ہوا تو قاسم جھونپڑی میں زمین پر سونے کو لیٹ گیا۔ یہ تو سن ہی چکا تھا کہ امیر طرابلس آج رات کو اسے مروا ڈالے گا۔ دل میں کہنے لگا کہ اپنا مطلب بخت و اقبال تاریک ہو چکا ہے، فکر تردد کی ظلمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب کسی بات کا کیا ڈر کروں۔ تھور فریدا اپنے عزیزوں میں پہنچ چکی ہے اور میں تقدیر کے بس میں ہوں۔ رات بھر کی محنت و مشقت اور دن بھر کی خطروں سے تھک کر چور ہو رہا تھا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے غافل ہو گیا۔ کوئی 3 گھنٹے کی نیند کے بعد کسی کے قدموں کی آہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً خیال ہوا کہ پری کا کہنا سچ نکلا، یہ کوئی آدمی ہے جسے امیر نے میرے قتل کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح پڑا تھا اسی طرح چپکا پڑا رہا، مگر آہستہ سے خنجر کمر سے نکال لیا۔ انسان کو زندگی کتنی ہی دوبر ہو جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ جان چلی تو پھر اسے ایسا چمٹتا ہے کہ جدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں جو سورج جھونپڑی میں گھسی تھی دھندلی دھندلی دکھائی دیتی تھی۔ قاسم تیار تھا کہ پاس آتے ہی اس پر جست کرے، لیکن ایک آواز چپکے سے کہتی سنائی دی، قاسم تم جاگتے ہو؟ اتنا سن کر قاسم نے سر اونچا کیا، سمجھ نہ آتا تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگا، تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ اندھیرے میں صورت نے جواب دیا، قتل کرنے نہیں، تمہاری جان بچانے آیا ہوں۔ میں وہی ہوں جس کا گلا تم کاٹنا چاہتے تھے تو کاٹ دیتے، مگر تم نے چھوڑ دیا۔ میں امیر ریمند کا بیٹا ہوں، میرا باپ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ مجھے اس نے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی جانے کی اجازت دی ہے۔ جب ہم کو ایک بڑی مہم سر کرنے کی امید ہے، تم کو بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب شہر پناہ کے قریب پہنچیں گے تو تم شہر میں اپنے دوستوں کے پاس چلے جانا۔ قاسم نے یہ باتیں سن کر سوچا کہ خلیفہ بغداد کے ارشاد کی تعمیل ابھی باقی ہے، اگر زندہ رہا تو ممکن ہے تھور فریدا کو بھی ضرورت کے وقت مدد پہنچا سکوں۔ یہ سوچ کر جلدی سے اٹھا اور ابن ریمند کے ساتھ اندھیرے میں نکل گیا۔ کچھ دور جا کر دیکھا کہ حاکم انطاکیہ کی فوج ایک جگہ جمع ہے۔ آدمی گو کم ہیں، لیکن جتنے ان میں بعض بڑے قوی ہیکل لڑائیوں کے آزمودہ کار لوگ ہیں۔ ایک گھوڑا کسا کسایا قاسم کے واسطے موجود تھا، دونوں گھوڑوں پر بیٹھ تاروں کی چھاؤں چھاؤں کوچ کرنے لگے۔ ابن ریمند نے قاسم کا گھوڑا اپنے برابر رکھا اور نہایت اخلاق اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آیا۔ بہت سی باتیں کرتا رہا، ان میں ایک بات یہ تھی کہ حاکم انطاکیہ نے بلاد جنوب سے کمک آنے کا مطلق انتظار نہیں کیا۔ اس کو کامل یقین ہے کہ اگر الصبح شہر پر حملہ کر دیا تو اس وقت اتابک کی فوج دن بھر کی لوٹ مار سے تھکی ہاری بے خبر سوتی ہوگی، مقابلے کے لیے تیار نہ ہو سکے گی، اور ہمارا قبضہ شہر پر بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ کچھ اشارہ اس طرف بھی کیا کہ خاص معاملے میں اس میں اور اس کے باپ میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے، مگر اس مضمون پر اس کی گفتگو کچھ ایسی رکی رکی تھی کہ مفہوم صاف سمجھ میں نہ آتا تھا۔ اس طرح سفر کٹتا رہا۔ جب رات ختم ہونے کو ہوئی تو ایک میدان میں پہنچے جو انطاکیہ سے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ اب بہت چپ چاپ اور بڑی احتیاط سے وہ شہر پناہ میں بڑھے، گھوڑوں کو کچھ دور ادھر ہی چھوڑتے گئے تاکہ ان کے ساز میں جو گھنٹیاں لگی تھیں ان کی آواز سے دشمن کے پہرے والے ہوشیار نہ ہو جائیں۔ جب شہر کے نیچے پہنچ گئے تو سب نے صبح کے انتظار میں کچھ دیر آرام کیا، لیکن جب آفتاب قلمرو ظلمت کو طے کر چکا اور تنویر صبح نے اپنے زرعی خیمے میدان میں نصب کیے تو انطاکیہ کا حاکم اور اس کے شہسوار شہر کی دیواروں کے نیچے آئے۔ سوار اور پیدل ساتھ کے ساتھ قلعہ گیری کے آلات اور دیواروں پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ دیواروں پر پہرے والے کہیں نظر نہ آتے تھے۔ عیسائی جوانوں نے اوپر چڑھنے کے لیے دیواروں کے نیچے سیڑھیاں لگائی۔ جو ہی ان پر قدم رکھا دفعتاً ایک شور ہوا اور دیواروں پر
مسلمان سپاہی بکثرت نظر آنے لگے۔ یہ سب آہٹ پاتے ہی اپنے کمین گاہوں سے نکل آئے اور اب اوپر سے بڑے پتھر لڑھا کر آگ اور تیروں کا مینہ دشمن برسانے لگے۔ جس میدان میں عیسائیوں کی فوج اتری تھی وہاں بھی ارد گرد کے جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر مسلمانوں نے حاکم انطاکیہ کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اب دشمن کو قتل کرنا شروع کیا۔ انطاکیہ کا حاکم اور اس کے ساتھ بڑے بڑے نامی و مسیحی سردار اس ہنگامے میں قتل ہو گئے تھے۔